روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور و معروف حقیقت ہے جس کے سامنے یہ سعادت سوائے علی کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ علی کی ولادت گاہ ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں کہ جب علی کی مادر خانہ کعبہ میں آئی تو دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ ہر عام و خاص کتب میں کثرت سے روایت ملتی ہے کہ آپ ابھی کمسن ہی تھے کہ مگر آپ کی طاقت اس عمر کے لحاظ سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ روحانی منزلت ہے کہ آپ کی مادر گرامی آپ کو جھولے میں لٹا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ آپ نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑے سانپ کو بنتے ہوئے دیکھا۔ سانپ جھولے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ باہر نکال کر اس سانپ کی گردن پکڑ لی، ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اپنی انگلیاں سانپ کے منہ میں داخل کیں اور اسی وقت تک اس سانپ کو پکڑے رکھا جب تک وہ سانپ مر نہ گیا۔ اتنے میں آپ کی والدہ مائدہ تشریف لائیں۔ آپ نے علی کے ہاتھوں میں مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو لوگوں کو پکارا۔ آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ فرمانے لگی، میرا بیٹا تو حیدر ہے جس نے سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ خیبر کے مقام پر جب نامی گرامی پہلوان آپ کے مقابلے پر آیا تو آپ نے اپنا تعارف حیدر کے نام سے کرایا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعجل 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 فرج آل محمد۔ حضرت علی صفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرما ہوئے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے مالک! اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعجل 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 فرج آل محمد۔ ہم عنقریب اس جگہ سے پانی سے سیراب ہوں گے۔ آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، تم اور تمہارے انہی اس مقام پر ایک گڑھا کھودیں۔ سب نے مل کر ایک گڑھا کھودا۔ وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا۔ 100 آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا مگر پتھر ذرا بھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر جناب امیر نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو 40 ہاتھ دور پھینک دیا جہاں سے شفاف صاف میٹھا ٹھنڈا پانی ظاہر ہو گیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ نے اس پتھر کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے صحابہ نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ لشکر اسلامی اسی مقام سے روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی کہ ہم سب پہچان لیں گے۔ ہم سب واپس چلے گئے مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہچان سکا۔ اسی اثناء میں قریبی گڑھے سے ایک راہب اترے آتے ہوئے دکھائی دیا۔ آپ نے اس کو دیکھا کر فرمایا، تمہارا نام شمعون ہے؟ عرض کی، ہاں میرا ہی نام ہے، مگر یہ نام میں یا میرے صرف جانتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شمعون، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، اس چشمے کے لیے معلومات چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس چشمے کا نام راجوا ہے۔ یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے 300 نبیوں اور 13 اولیاء نے پانی پیا ہے۔ میں آخری وصی ہوں جو اس چشمے سے پانی پی رہا ہوں۔ راہب نے عرض کی، میں نے کتاب انجیل میں اس طرح پایا ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ جنگ صفین میں حصہ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی طرف سے پہلا شہید تھا۔ جب یہ درجہ شہادت پر فیض یاب ہوا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا، یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔